وسلم على سيد الأنبياء نبي الكريم الأمين الرحيم وآله الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب دوشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین یا وسیلتنا فی الدارین یا محب الفقراء والغرباء والمساکین یا صاحب کعبہ حسین وعدنا عزت مآب شہزادگان عالی مرتبت اور معزز سامعین، میلاد مصطفیٰ بسلسلہ معراج مصطفیٰ بیان سخی کامل لجپال کے حوالہ سے چلو کامران بھائی کے حوالہ سے ان کی نسبت سے وہ بات کر ہی دیتا ہوں۔ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم تارش انسان کو پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں پر و بال حیات عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، بات یہ ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو رازق ہے، باقی سب اس کے رزق پہ پلنے والے ہیں۔ وہ ایک اللہ ہے جو قدیم ہے، باقی سب حادث۔ وہ ایک اللہ ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، جو انتہا سے بھی پاک ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا دیکھو تو صحیح اونٹ کو کیسا بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے بلندی عطا کی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسا بچھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسا نصب کیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میں بات آج کا پیغام یہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے دادا پیر و مرشد سرکار علی موعظات العزیز، میرے حضرت کے بھائی صاحبزادہ سید امجد علی گیلانی مدد العلی فرماتے، ابو جی جب پہلو بدلتے نا زبان پہ یہی کلمات ہوتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور میری غربت، فرمایا تجھے وہ فرشتوں کا وظیفہ یاد نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کنیزیں آئیں، غلام آئے، اللہ کے حبیب نے پاٹ دی، مخدوم کائنات حاضر، فرمایا تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جو غلام سے کنیزوں سے بھی افضل ہیں، کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔
یہ تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسری بات تسبیحات فاطمی، اور چوتھا جو سبق آج کی نشست میں سنا رہا ہوں شہزادگان عالی مرتبت کو، سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کرائی ہے، جس نے سیر کرائی ہے، سیر اس اللہ نے کرائی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اقبال نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اسرافا انتظار منتظر، عبد وہ ہے جو ہر گھڑی اس کا انتظار کرتا ہے، اور عبد ہو وہ ہے جس کا ہر گھڑی وہ انتظار کرتا ہے۔ تو سیر کرائی رات کے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، حضور آرام فرما، جبریل آ رہے ہیں، قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، حضور سفر کر رہے ہیں، اللہ سیر کروا رہا ہے، حتیم میں حضور جلوہ افروز۔ پھر مررتو بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ بعض نے لکھا حضور آ رہے تھے، درود پیش کر رہے تھے، بعض نے لکھا نماز پڑھ رہے تھے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ پھر حضور فرماتے بیت المقدس پہنچا تو وہاں پہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور نے جماعت کروائی، مصلی امامت خالی۔ پھر ایک اور روایت حضور فرماتے ہیں میرا گزر ہوا، تین ہستیاں کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ استفسار پر جبریل امین علیہ السلام نے اس کے حضور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور حاشر۔ پھر آسمانوں کی سیر، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان، دوسرے پہ شیس علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر سدرہ کی بلندی جبریل نے ہاتھ باندھ لیے، حضور میں نہیں آگے جا سکتا۔ آگے وہ اللہ کے حبیب پہنچے اس مقام پہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کیا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ۔ داتا حضور فرماتے ہیں اتنا قریب، درمیان میں وہ پیاز کی چھلی۔ میرے دادا پیر مسلمات جس طرح انڈے کی اندرونی چھلی ہوتی نا، اتنا قرب۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کو جو مشاہدہ کروایا، انہوں نے کہا میں نے تو ملا ہوا ہی دیکھا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو یہ تو وہ پرواز، یہ فقط اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، جسم و روح کے ساتھ پرواز، باقی ہوتی ہے روحانی پرواز۔ اس کا طریقہ یہ ہے، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور سب سے افضل ترین نفلی عبادت تہجد کی ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں امت کو سبق دے رہے ہیں۔ رات کے تیسرے پہر اللہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی گناہ گار میں بخش دوں، ہے کوئی بیمار میں شفا عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں رزق دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے تیسرے پہر اللہ آوازیں دیتا ہے، اور فجر کی اذان تک یہ آوازیں آتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا زیادہ نہیں تو اتنا تو اٹھا کرو نا جتنا بکری کا دودھ نکالتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تیسری روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے تہجد کے وقت بیدار ہونا، اس وقت اٹھا کرو، اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا اور بڑے گناہوں سے بچا لے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضور فرماتے اس وقت اٹھو گے تو اللہ
اللہ ایسے مناظر دکھائے گا جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور ایسی باتیں سنائے گا جو عام کان نہیں سن سکتے۔ ایک عام بندوں کی کیفیت ہے، وہ لیٹتا ہے تو اس کو اللہ دکھاتا ہے، اس کو اللہ دکھاتا ہے۔ تو مرشد کامل کی عنایت سے میں بات کروں، ہوا کیا، میرے کمر میں تکلیف تھی، میں نے کہا کوئی میڈیسن استعمال کروں، ڈاکٹری شعبے میں تھا، لیکن ہوا کیا، تہجد پڑھی، آواز آئی دودھ میں جلیبیاں ڈال کر کھا لو۔ صبح اٹھا، دودھ کو گرم کیا، اس میں جلیبیاں ڈالی، میں نے کھا لی۔ کسی افسر نے آنا تھا، آواز آئی ایمرجنسی ٹرے، ایمرجنسی ٹرے، ایمرجنسی ٹرے، وہ میں نے سیٹ کی، افسر آیا، اس نے آتی ہے ایمرجنسی ٹرے چیک۔ یہ ہے عام بندوں کی کیفیت۔ ایک ہوتی ہے خاص بندوں کی کیفیت، وہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، لیٹتے بھی نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں تو اللہ ان کو پرواز کروا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور غوث الثقلین مسند ناز پہ جلوہ افروز ہیں۔ غوث پاک نے آنکھیں نہیں بند کی، بات سمجھتے ہیں، غوث الثقلین نے آنکھیں بند نہیں کی، حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی، جو بیٹھے ہوئے غوث پاک سرکار نے بات ختم کیا، پھر حضور غوث پاک نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی تو غوث الثقلین فرمانے لگے، علی بن حیتی بتاؤ سرکار کیا فرما رہے تھے، بتاؤ سرکار کیا فرما رہے تھے۔ حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضور، عرض کی حضور، سرکار فرما رہے تھے عبد القادر کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لا رہا ہوں، غوث پاک نے آنکھیں بند نہیں کی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے حضرت کو اس مقام پہ دیکھا، جب کوئی آتا عاجزی اتنی کہ نہ عامل، نہ کامل، نہ پیر، نہ فقیر، میں تو ایک نوکر ہوں، بس میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور مرے کالج میں پڑھتا تو میں لوگوں کو، لڑکوں کو کہتا، اور لوگوں اور لڑکوں تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا، آؤ ہمارے حضرت کو دیکھو، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، سخی کامل لجپال جیسا۔ جب موت میں آتے تو پھر فرماتے کیا، بندہ اصرار کرتا حضور آپ ہی کا مرید ہونا، فرماتے اچھا پھر آنکھیں بند کرو، دیکھو غوث، دیکھو داتا حضور کا روضہ، داتا حضور باہر کھڑے، بات سمجھتے ہیں، جنوب کی طرف لے جاتے، پھر مشرق کی طرف لے جاتے، دیکھو غریب نواز کا روضہ، غریب نواز باہر کھڑے ہیں، پھر شمال کی طرف لے جاتے، دیکھو غوث پاک کا روضہ، غوث الثقلین باہر کھڑے ہیں، پھر مغرب کی طرف لے جاتے، دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر رہے ہیں چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، پھر اشارہ کر رہے ہیں چاند جڑ رہا ہے، مشرق، مغرب، جنوب، شمال کی سیر کروانے کے بعد پھر کیا ہوتا، فرماتے آنکھیں دیکھو، دیکھو جبریل آئے ہیں براق لے کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں صحیح حقیقت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہیں، دیکھو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اللہ کی عزت کی قسم میرے حضرت نے کبھی آنکھیں نہیں بند کی، میرے حضرت نے کبھی، بندہ کہتا ہے یار سیر کرنی ہے، اللہ سیر کرواتا ہے، جب بندے کو اللہ عبادت میں محو ہوتا ہے تو اللہ سیر کرواتا ہے، کرواتا اللہ ہی ہے، اور جب شیخ کامل فنا باللہ بقا باللہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے تو مولانا روم کو کہنا پڑتا ہے گفتائے اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد، اور اقبال کو کہنا پڑا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین
کریں، کار کشا کار ساتھ. آپ کہیں گے یار یہ تو اقبال کے اشعار ہیں، یہ تو مولانا روم کا کمال ہے، ان کے اشعار ہیں، تو قرآن و حدیث سے بھی تو کوئی بیان کرو. یتقرب علی عبدی بالنوافل کنت سمع الذی یسمع بہ بصر الذی یبصر بہ یدہ التی یبطش بہا رجل التی یمشی بہا. حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، ظاہری ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اس کی قدرت جلوہ کر. ظاہری آنکھ اس کی ہوتی ہے اس کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. ظاہری کان اس کے ہوتے ہیں اس کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. ظاہری پاؤں اس کے ہوتے ہیں اس کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. ماہی ورسے سو کوہاں پہ تینوں لگے نیڑے ہو. میں کہا کرتا ہوں چیونٹی ہوتی نا چیونٹی، یہ اگر پہاڑ پہ جانا چاہے تو پیدل نہیں جا سکتی، صدیاں بیت جائیں گی. پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کی تو آسان طریقہ ہے، وہ چیونٹی کسی پرندے کے پاؤں کو پکڑ لے، پرندہ اڑے گا تو اس کو بھی ساتھ لے جائے گا. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. آخر کوئی تو وجہ ہے نا مولانا روم کو کہنا پڑا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس سال طاعت بیریا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یہی پیغام محبت ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، اولیاء اللہ کا محبت کا پیغام ہے. لڑائی والا پیغام نہیں ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے. کینچی دی گنج شکر کے تاجدار کو، آپ نے کہا کینچی نہ دو ہمیں سوئی دھاگا دو، ہم تو جوڑنے ہیں، ہم تو جوڑنے آئے ہیں. امت کو جوڑنے کا پیغام ہے. اور راول پنڈی کے پلیٹ فارم پر گولڈے کا تاجدار ایک انگریز بندوق لیے کھڑا ہے. آپ تسبیح پہ دودھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس نے کہا یہ کیا ہے، آپ نے کہا یہ کیا ہے. اس نے جناب بندوق چلائی، پرندے کو نیچے گرایا، آپ نے درود والی تصویر رکھی، پرندے کو اوپر اڑا دیا. فرمایا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی. مارنا کمال نہیں ہے، زندہ کرنا کمال ہے. اولیاء اللہ نے زندہ کیا ہے میری نظر میں میرے حضرت کے. اولیاء را ہست قدرت ازیلا تیر جستا باز گرتا نظرا. اور میرے حضرت کے بھائی سید امجد علی گیلانی مدد فرماتے میری نظر میں نظر ہوئی ہے جو ہر نظر کو نظر بنا دے، جو اجڑے دل کو پہاڑ بخشے، جو بھٹکے راہی کو راہ دکھا دے. میری نظر میں نظر وہی ہے جو ہر نظر کو نظر بنا دے، جو جاہلوں کو شعور بخشے اور عالموں کو شعار کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کے مشن کو عام کرنے کی توفیق. واہ 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 واہ. وما علینا